ایک ایسا بادشاہ جس کے خزانوں میں کروڑوں کا سونا ہے، ہیروں کے پہاڑ ہیں اور 5,000 سے زیادہ جنگی ہاتھی موجود ہیں۔ اور پھر بھائی چند نسلوں کے بعد ہی اسی خاندان کا ایک بوڑھا اور بے بس سا جانشین ایک اندھیری کوٹری میں بیٹھا ہے۔ بالکل، اور وہ اپنے ہی جوان بیٹوں کے ان کے خون آلود کٹے ہوئے سروں کو ایک چاندی کے تھال میں دیکھ رہا ہے۔ یہ سن کر ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ کوئی فکشن نہیں ہے۔ ہاں بالکل نہیں۔ آج ہم اس گہرے جائزے میں طاقت، بے پناہ دولت، محبت اور پھر ایک طویل اور دردناک زوال کی ان تہوں کو کھولیں گے جو مغلیہ سلطنت کی کہانی بناتی ہے۔ اور ہمارا مقصد صرف سن اور تاریخیں دہرانا تو بالکل نہیں ہے۔ ہاں، بلکہ ہم اس میکینزم کو سمجھیں گے کہ کیسے ایک عظیم الشان سلطنت جو ایک دربدر بھٹکتے انسان کی ٹھوکروں سے سنبھل کر کھڑی ہوئی تھی، وہ آخرکار ادارہ جاتی تباہی، معاشی غلطیوں اور ذاتی عیاشیوں کا شکار ہو کر اپنے ہی بوجھ تلے کیسے دب گئی۔ چلیں اس بات کی تہوں کو کھولتے ہیں، ہم کیونکہ آج کی یہ گفتگو کسی بھی سنسنی خیز ڈرامے سے زیادہ مسحور کن ہے۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑ کر دیکھیں تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ کسی بھی سلطنت کا زوال راتوں رات تو ہوتا نہیں ہے۔ ظاہر ہے ایک لمبا پروسیس ہوتا ہوگا۔ بالکل، یہ ایک سست اور بعض اوقات صدیوں پر محیط عمل ہوتا ہے، جس کی جڑیں اکثر اسی دور میں بودھی جاتی ہیں جسے ہم عروج کا نام دیتے ہیں۔ صحیح۔ مطلب تاریخ محض گزرے ہوئے واقعات کا نام نہیں ہے بھائی، یہ انسانی نفسیات، لالچ اور طاقت کے نشے میں لیے گئے ان فیصلوں کا نام ہے جو آنے والی نسلوں کی تقدیر بدل دیتے ہیں۔ آہا، اور مغلوں کا عروج جتنا آنکھوں کو خیرہ کر دینے والا تھا، ان کا زوال اتنا ہی عبرتناک اور اگر میں سچ کہوں تو مزاحیہ حد تک افسوسناک تھا۔ 100% ایسا ہی ہے۔ یہ ادارتی شکست و ریخت کی ایک کلاسک مثال ہے۔ تو دیکھیں، اس کہانی کی شروعات ہی ایک بہت بڑے تضاد سے ہوتی ہے۔ سلطنت کی بنیاد رکھنے والے بابر نے تو صرف ایک خاکہ کھینچا تھا۔ ہاں، اصل ڈرامہ تو ہمایوں کی زندگی سے شروع ہوتا ہے۔ بالکل، ہمایوں کی زندگی کسی رولر کوسٹر سے کم نہیں تھی۔ شیر شاہ سوری سے شکست کھانے کے بعد وہ 14 سال تک دربدر کی خاک چھانتا رہا، لیکن اس تمام تر بدحالی کے دوران سندھ کے علاقے میں وہ ایک 14 سالہ لڑکی حمیدہ بانو کے عشق میں گرفتار ہو گیا۔ اور یہ وہ لمحہ تھا جس نے واقعی تاریخ کا دھارا بدل دیا۔ بالکل، کیونکہ اسی محبت کے نتیجے میں اکبر نے جنم لیا، اور پھر جب 15 سال کی جلاوطنی کے بعد ہمایوں نے دوبارہ تخت حاصل کیا تو چند ہی ماہ بعد وہ اپنی لائبریری کی سیڑھیوں سے اذان کی آواز سن کر جلدی میں اترتے ہوئے پھسل گیا اور جان دے دی۔ مطلب 15 سال کی محنت اور اختتام ایک سیڑھی سے پھسل کر۔ یہ ایک بہت ہی گہرا اور عمام عالمیہ استعارہ ہے۔ دیکھیں، ہمایوں کا لفظی مطلب خوش قسمت ہے۔ اچھا، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ ہاں، لیکن اس کی پوری زندگی ٹھوکروں سے عبارت تھی اور اس کی موت بھی ٹھوکر لگنے سے ہوئی، لیکن اس کی ان ٹھوکروں نے ایک ایسا تاریخی خلا پیدا کیا جس نے اکبر جیسے غیر معمولی حکمران کو ابھرنے کا موقع دیا۔ صحیح، اور جب اکبر نے تخت سنبھالا تو اس کی عمر محض 14 سال تھی۔ بالکل، لیکن اس نے ایک انتہائی بکھری ہوئی غیر مستحکم ریاست کو ایک مضبوط انتظامی ڈھانچے میں بدل دیا، اور اس کی اصل وجہ صرف تلوار نہیں تھی بلکہ وہ نظام تھا جسے منصبداری نظام کہا جاتا ہے۔ جی ہاں، اس نظام کے تحت ہر فوجی اور سول آفیسر کو ایک رینک یعنی منصب دیا گیا، جس کی بنیاد پر اسے تنخواہ اور جاگیر ملتی تھی۔ اور اس کے بدلے اسے سلطنت کے لیے گھڑ سوار اور فوجی فراہم کرنے ہوتے تھے۔ بالکل، اس ایک نظام نے پورے ہندوستان کی اشرافیہ کو براہ راست بادشاہ کے ساتھ وفاداری کے ایک معاشی رشتے میں باندھ دیا۔ اس صورتحال کو اگر ہم آج کے دور کی زبان میں سمجھیں نا، تو ہمایوں ایک محنتی مگر بدقسمت سٹارٹ اپ فاؤنڈر تھا۔ ہاں، جس نے گرتے پڑتے اپنی کمپنی کو دیوالیہ ہونے سے بچا لیا تھا۔ بالکل، جبکہ اکبر وہ ویژنری سی ای او تھا جس نے اس چھوٹے سے سٹارٹ اپ کو ایک دیو ہیکل ملٹی نیشنل کارپوریشن میں تبدیل کر دیا۔ یہ مثال بالکل پرفیکٹ ہے، اور اس کارپوریشن کا منافع بے حیران کن تھا۔ آہا، کتنا حیران کن۔ اکبر کے پاس کروڑوں روپے مالیت کے جواہرات، 12,000 گھوڑے اور 5,000 ہاتھی تھے۔ اس کا حرم 300 سے زائد خواتین پر مشتمل تھا۔ اف، مطلب بے پناہ طاقت۔
لیکن یہاں ایک حیرت انگیز موڑ آتا ہے۔ اکبر نے اس بے پناہ طاقت اور دولت کے نشے میں دین الہی کے نام سے اپنا ایک نیا مذہب متعارف کروا دیا۔ ہاں، اس نے مختلف مذاہب کی روایات کو ملا کر ایک نیا عقیدہ بنایا جس کا مرکز وہ خود تھا۔ یہ تو بہت عجیب فیصلہ لگتا ہے۔ یہاں طاقت کی نفسیات کو سمجھنا ضروری ہے۔ دیکھیں، جب ایک حکمران معاشی، فوجی اور سیاسی محاذ پر ہر چیلنج کو شکست دے دیتا ہے نا، تو وہ خود کو قانون قدرت سے بالا تر سمجھنے لگتا ہے۔ بالکل۔ دین الہی محض ایک مذہبی تجربہ نہیں تھا، یہ سیاسی کنٹرول کا ایک انتہائی نفیس اور کٹھور ہتھ کنڈا تھا۔ مطلب وہ چاہتا تھا کہ لوگ اسے بھگوان یا خدا کا درجہ دیں۔ اکبر یہ چاہتا تھا کہ اس کے درباری اس سے محض ایک بادشاہ کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک روحانی پیشوا کے طور پر عقیدت رکھیں۔ اس نے اشرافیہ کی وفاداری کو مذہبی رنگ دے دیا۔ لیکن اس بے پناہ مرکزیت اور اس سے پیدا ہونے والی بے تحاشا دولت نے آنے والی نسلوں میں ایک خطرناک قسم کی بے فکری اور عیش پرستی کا بیج بو دیا۔ اور وہ بیج اکبر کے فوراً بعد جہانگیر کے دور میں ہی ایک تناور درخت بن گیا۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ جہانگیر کا نظام حکومت کثرت شراب نوشی کی وجہ سے مفلوج تھا۔ مفلوج کہنا شاید کم ہوگا، وہ دن میں 20 پیالے شراب اور افیون پیتا تھا۔ 20 پیالے؟ کیا بات کر رہی ہیں؟ ہاں بھائی، اور یہیں سے اقتدار کا وہ خلا پیدا ہوا جسے ملکہ نور جہاں نے پر کیا۔ یہ تاریخ کا وہ عجیب اور دلچسپ موڑ ہے جہاں بادشاہ نشے میں دھت پڑا ہے۔ بالکل۔ ایک واقعہ تو ایسا ہے جہاں نور جہاں نے ہاتھی کے حوادے میں بیٹھ کر بندوق کی ایک ہی گولی سے 4 شیروں کا شکار کیا۔ یہ بہادری کی داستان ضرور ہے، لیکن میرا مطلب ہے یہ اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ سلطنت کا مرکز کتنا غیر مستحکم ہو چکا تھا۔ 100%۔ اور اس کے بعد جب شاہ جہاں کا دور آتا ہے تو اسے مغلیہ سلطنت کا سنہرا اور تعمیراتی دور کہا جاتا ہے۔ ہاں، ممتاز محل سے اس کی بے پناہ محبت اور اس کے نتیجے میں بننے والا تاج محل، جسے دنیا آج بھی محبت کی معراج سمجھتی ہے۔ دیکھیں، تاج محل کا وجود فنی تعمیر کا ایک ناقابل یقین شاہکار ضرور ہے، لیکن ہمیں اس کے پیچھے چھپے ہوئے معاشی حقائق کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ ذرا رکیں، چلیں اس بات کی تہوں کو کھولتے ہیں۔ کیا واقعی ہم تاج محل کو محض ایک رومانسک نشانی کہہ کر آگے بڑھ سکتے ہیں، یا یہ ایک ایسی فاش معاشی غلطی تھی جس نے عوام کی کمر توڑ دی؟ یہ سوال بہت اہم ہے، کیونکہ اس ایک عمارت کی تعمیر پر اس وقت 3 کروڑ روپے کا خرچ آیا تھا۔ 3 کروڑ، جو آج کے حساب سے اربوں ڈالر بنتے ہیں، اور ظاہر ہے یہ پیسہ کوئی آسمان سے تو نہیں اترا تھا۔ بالکل نہیں۔ اس شاہ خرچی کو پورا کرنے کے لیے کسانوں اور عام غریب عوام پر ٹیکسوں کا بے تحاشا بوجھ ڈالا گیا۔ اور اس دور کے فرانسیسی سیاحوں کے مشاہدات بھی بتاتے ہیں کہ ہندوستان ایک بدترین معاشی خلیج کا شکار ہو چکا تھا۔ ہاں، ایک طرف وہ اشرافیہ تھی جو سونے کے برتنوں میں کھاتی تھی، اور دوسری طرف وہ کسان تھے جن کے لیے 2 وقت کی روٹی اور مطلب اپنے تن ڈھانپنے کے لیے کپڑا تک دستیاب نہیں تھا۔ یہ تو بہت خوفناک ہے۔ یہ ایک انتہائی بنیادی نکتہ ہے بھائی۔ جب کوئی ریاست پیداواری کاموں، جدید تعلیم یا فوجی ٹیکنالوجی کے بجائے محض نمائشی عمارتوں اور مقبروں پر اپنا سارا خزانہ لٹا دے تو وہ دراصل اپنے مستقبل کو بیچ رہی ہوتی ہے۔ بالکل۔ شاہجہاں کے دور میں زراعت پر ٹیکس کی شرح پیداوار کے 50% تک پہنچ چکی تھی۔ 50%؟ مطلب کسانوں کے پاس تو اگلی فصل بونے کے لیے بیج تک نہیں بچتا ہوگا۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اور اس معاشی دباؤ کا نفسیاتی اور خاندانی انجام کتنا بھیانک نکلا۔ ہاں، شاہجہاں کے اپنے بیٹے اورنگ زیب نے اسی معاشی اور انتظامی بحران کو جواز بنا کر بغاوت کی۔ اس نے اپنے باپ کو قید کر دیا، اپنے بھائیوں کا سر قلم کروا دیا۔ وہ بادشاہ جس نے کروڑوں روپے لٹا کر تاج محل بنوایا تھا، وہ اپنی زندگی کے آخری 7 سال آگرہ کے قلعے کے قید خانے کی کھڑکی سے اسی تاج محل کو حسرت سے دیکھتے ہوئے گزارنے پر مجبور ہو گیا۔ یہ طاقت کے زوال اور مکافات عمل کی ایک جیتی جاگتی تصویر ہے۔ بالکل۔ اور پھر اورنگ زیب کی تخت نشینی کے ساتھ ہی کہانی ایک بالکل نیا اور میں کہوں گا تاریخ موڑ لیتی ہے۔ ہاں، اورنگ زیب کی پہچان ایک انتہائی سخت گیر، کٹر مذہبی اور انتہائی بے رحم حکمران کی ہے۔ لیکن اس کی اس سختی کے پیچھے ایک ایسا گہرا جذباتی صدمہ چھپا ہے جس کا ذکر بہت کم ہوتا ہے۔ اور وہ کہانی واقعی دل دہلا دینے والی ہے۔
اپنی جوانی میں اورنگزیب ایک ہندو رقاصہ ہیرا بائی، جسے زین آبادی بھی کہا جاتا ہے، اس کے عشق میں اس حد تک مبتلا تھا کہ اس نے اپنی تمام تر مذہبی پابندیوں کو بالائے طاق رکھ دیا تھا۔ بالکل۔ ایک رات اس رقاصہ نے اورنگزیب کے ہاتھ میں شراب کا پیالہ تھمایا اور اسے پینے کا حکم دیا۔ اور اورنگزیب، جس نے ساری زندگی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا تھا، وہ اپنی محبت کی خاطر وہ پیالہ ہونٹوں تک لے گیا۔ حالانکہ عین موقع پر ہیرا بائی نے وہ پیالہ یہ کہہ کر چھین لیا کہ وہ تو صرف اس کے عشق کا امتحان لے رہی تھی۔ لیکن اس واقعے نے اورنگزیب کی کمزوری کو عیاں کر دیا تھا۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ کیسے ایک اچانک صدمہ انسان کی پوری شخصیت کو ایک انتہا سے دوسری انتہا تک دھکیل سکتا ہے۔ آپ ہیرا بائی کی موت کی بات کر رہی ہیں نا؟ جی، عین جوانی میں ہیرا بائی کی اچانک موت نے اورنگزیب کو اندر سے مکمل طور پر توڑ کر رکھ دیا۔ اور اس صدمے اور اپنے اندر کے اس احساس جرم نے اسے تاریخ کا سب سے کٹر اور محتسب بادشاہ بنا دیا۔ اس کا رد عمل یہ ہوا کہ اس نے سلطنت میں موسیقی، رقص اور شراب پر مکمل پابندی عائد کر دی۔ جس دربار میں کبھی فنکاروں اور موسیقاروں کا ہجوم ہوتا تھا، بھئی وہاں ایک گہری اور خوفناک خاموشی چھا گئی۔ ہاں، اس نے ذاتی اخراجات کے لیے شاہی خزانے سے ایک پیسہ لینے سے انکار کر دیا اور اپنی گزر بسر کے لیے قرآن کی کتابت اور ٹوپیاں سیں۔ لیکن دیکھیں، اورنگزیب کی شخصیت صرف ایک رقاصہ کی موت تک تو محدود نہیں ہے۔ اس کا دور بہت متنازع ہے۔ ظاہر ہے بہت سے پہلو ہیں۔ ایک طرف تو اس کی سکھوں کے 10ویں گرو اور مراٹھوں کے ساتھ طویل اور خونی جنگیں ہیں، اور کچھ تاریخی حوالوں میں اس کی طرف سے مندروں کو گرانے کے احکامات کا ذکر بھی ملتا ہے۔ بالکل، لیکن دوسری طرف بہت سے ماہرین اس نقطۂ نظر کو چیلنج بھی کرتے ہیں۔ ہاں، وہ بتاتے ہیں کہ اورنگزیب کے دربار میں ہندو منصبداروں کی تعداد تو اکبر، جہانگیر اور شاہجہاں کے ادوار سے کہیں زیادہ تھی۔ تو کیا یہ ممکن ہے کہ بعد میں آنے والے برطانوی مورخین نے اپنی تقسیم کرو اور حکومت کرو کی پالیسی کے تحت اورنگزیب کی شبیہ کو جان بوجھ کر بگاڑا ہو؟ یہی تو میں سوچ رہا تھا۔ کیا اسے ایک مذہبی جنونی کے طور پر پیش کرنا دراصل ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان خلیج پیدا کرنے کا ایک سیاسی ہتھ کنڈا تھا؟ دیکھیں، یہ تاریخ کا وہ حصہ ہے جہاں ہمیں بہت محتاط تجزیے کی ضرورت ہے۔ تاریخی حقائق اکثر سیاہ اور سفید خانوں میں فٹ نہیں بیٹھتے۔ صحیح۔ اورنگزیب کے کچھ فیصلے خالصتاً مذہبی اور متعصبانہ ضرور تھے، لیکن اس کے بہت سے اقدامات کے پیچھے معاشی اور سیاسی وجوہات بھی تھیں۔ تو پھر اصل مسئلہ کیا تھا؟ اصل مسئلہ اورنگزیب کی مذہبی پالیسی سے زیادہ اس کی عسکری مہم جوئی تھی۔ اس نے سلطنت کو وسعت دینے کے چکر میں دکن یعنی جنوبی ہندوستان میں مسلسل 25 سال تک جنگیں لڑیں۔ 25 سال؟ یہ تو کسی بھی معیشت کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ بالکل، اس طویل جنگی مہم نے مغل سلطنت کی معیشت کا سارا خون نچوڑ لیا۔ فوجیں تھک چکی تھیں، شمال میں انتظامیہ مفلوج ہو گئی تھی۔ اور کسانوں پر ٹیکس کا بوجھ ناقابل برداشت ہو چکا ہوگا۔ ہاں، جب اورنگزیب کا انتقال ہوا تو جغرافیائی لحاظ سے سلطنت اپنے سب سے بڑے رقبے پر تو تھی، لیکن اندر سے یہ ایک کھوکھلا درخت بن چکی تھی جو محض ایک ہلکے سے جھٹکے سے گرنے کے لیے تیار تھا۔ اور وہ جھٹکا فوراً ہی لگا بھائی۔ اورنگزیب کی وفات کے بعد تو یوں لگتا ہے جیسے پوری سلطنت کو کسی قسم کا ذہنی فالج ہو گیا ہو۔ بالکل، آنے والے جانشینوں کی نااہلی اور حماقت کی تو کوئی سرحد ہی نہیں تھی۔ جہاندار شاہ کی مثال لے لیں۔ وہ ایک آنے والی عورت لال قور کے عشق میں اس قدر اندھا تھا کہ سلطنت کے سارے فیصلے اس کی مرضی سے ہوتے تھے۔ اور وہ کشتی والا واقعہ، وہ تو حد ہی ہے۔ ہاں، ایک دن لال قور نے فرمائش کی کہ اس نے کبھی کسی ڈوبتی ہوئی کشتی کا نظارہ نہیں دیکھا۔ اور اس احمق بادشاہ نے محض اپنی محبوبہ کے چہرے پر ایک مسکراہٹ لانے کے لیے مسافروں سے بھری ہوئی ایک پوری کشتی دریا کے بیچوں بیچ غرق کروا دی۔ کیا واقعی؟ یہ تو پاگل پن ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ حکمران طبقے میں انسانی جان کی کیا قیمت رہ گئی تھی۔ اور بھئی، جب حکمران انسانی جان اور ریاست کی ذمہ داریوں سے اس قدر بیگانہ ہو جائے تو ادارے بکھر جاتے ہیں۔ تو آخر اس سب کا مطلب کیا ہے؟ کیا اتنی بڑی سلطنت صرف ان احمقانہ فیصلوں سے گر سکتی ہے؟ صرف یہی نہیں، اس سے بھی بڑی اور سنگین معاشی غلطی فروخ سیر نے کی۔ اس نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو ڈیوٹی فری تجارت کی اجازت دے دی۔
جسے دستک کہا جاتا تھا، ہے نا؟ بالکل، یہ ایک ایسا تاریخی اور احمقانہ فیصلہ تھا جس نے مغلوں کو اندر سے کھوکھلا کر دیا اور انہوں نے خود اپنے پیروں پر کلہاڑی مار لی۔ یہاں مجھے ایک بار پھر روکنا پڑے گا۔ فروخسیر نے آخر ایسا کیا ہی کیوں؟ میرا مطلب ہے کوئی بھی بادشاہ اپنی ریاست کی سب سے بڑی آمدنی یعنی کسٹم ڈیوٹی غیر ملکی تاجروں کے لیے کیوں معاف کرے گا؟ اس کی وجہ انتہائی قلیل مدتی سیاسی مفاد تھا۔ فروخسیر کو تخت پر بیٹھنے کے لیے اور اپنے مخالفین کو دبانے کے لیے فوری نقد حکم کی ضرورت تھی۔ اچھا، تو اس نے شارٹ کٹ لیا۔ جی، انگریزوں نے اس کی ایک بیماری کا علاج کرنے کے بہانے اور کچھ نقد رقم کے عوض اس سے یہ شاہی فرمان حاصل کر لیا۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ مقامی ہندوستانی تاجر جو ٹیکس ادا کرتے تھے وہ انگریزوں کی سستی اشیاء کا مقابلہ نہیں کر سکے اور دیوالیہ ہو گئے۔ بنگال جو مغل سلطنت کی سب سے بڑی معاشی شہرک تھی، اس کا سارا خون اب ایسٹ انڈیا کمپنی کی رگوں میں بہنے لگا تھا۔ اوف! اور اس ادارہ جاتی اور معاشی تباہی کے عروج پر جو کردار ابھر کر سامنے آتا ہے بھائی، وہ ہے محمد شاہ رنگیلا۔ اور سچ پوچھیں تو اس کا نام رنگیلا بالکل درست رکھا گیا تھا۔ بالکل، یہ اس عظیم سلطنت کا وہ بادشاہ تھا جو اکثر دربار میں زنانہ کپڑے پہن کر اور بعض اوقات بالکل برہنہ حالت میں آ جاتا تھا۔ اور اس نے حکم دے رکھا تھا کہ اس کے درباری بھی عورتوں کے لباس پہن کر دربار میں حاضر ہوں۔ کیا بات کر رہی! یہاں تک کہ میں نے پڑھا ہے اس نے اپنے ایک پسندیدہ گھوڑے کو وزیر مملکت کا عہدہ دے دیا تھا۔ ہاں بالکل، اسے شاہی لباس پہنا کر دربار میں لایا جاتا تھا۔ وہ دن رات طوائفوں، موسیقاروں اور مسخروں کے جھرمٹ میں رہتا تھا۔ مطلب بابر اور ہمایوں کی دربدری، اکبر کی حکمت عملی اور شاہجہاں کی شان و شوکت اب ایک انتہائی بھونڈے اور تربیاتی تماشے میں بدل چکی تھی۔ اور دیکھیں، جب کسی ریاست کا مرکز اس قدر مفلوج اور غیر سنجیدہ ہو جائے نا، تو بیرونی حملہ آوروں کو تو دعوت نامہ بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ نادر شاہ کا حملہ؟ بالکل، 1739 میں نادر شاہ کے حملے نے مغل سلطنت کی رہی سہی بنیادوں کو بھی اکھاڑ کر پھینک دیا۔ نادر شاہ کا لشکر جب دہلی کی طرف بڑھ رہا تھا تو محمد شاہ رنگیلا اپنے نشے اور غفلت میں کہہ رہا تھا، ہنوز دہلی دور است، یعنی ابھی دلی دور ہے، کوئی فکر کی بات نہیں۔ لیکن جب جنگ ہوئی تو یہ ایک مذہب خیز مقابلہ تھا۔ رنگیلا کی فوج 1 لاکھ سے زیادہ افراد پر مشتمل تھی، لیکن ہاں، ان میں لڑنے والے فوجی کم اور باورچی، خادم اور طوائفیں زیادہ تھیں۔ دوسری طرف نادر شاہ کے پاس 55,000 جدید، تربیت یافتہ اور ہلکی توپوں سے لیس فوجی تھے، اور نتیجہ رنگیلا کی اتنی بڑی فوج نادر شاہ کے سامنے محض 3 گھنٹے میں ڈھیر ہو گئی۔ صرف 3 گھنٹے بھائی، اس صدیوں پرانی سلطنت کا دفاع 3 گھنٹے بھی نہ ٹک سکا۔ اور پھر نادر شاہ دہلی میں داخل ہوا اور جو قتل عام شروع ہوا اس نے دہلی کی گلیوں کو خون سے دھو دیا۔ نادر شاہ نے دہلی کو اس طرح لوٹا کہ تاریخ میں اس کی مثال کم ملتی ہے۔ وہ اپنے ساتھ بے پناہ سونا، چاندی، شاہ جہاں کا وہ مشہور تخت طاؤس جسے بننے میں 7 سال لگے تھے۔ ہاں وہ، اور کوہ نور ہیرا جس کی چمک نے پوری دنیا کو پاگل کر رکھا تھا، سب لوٹ کر لے گیا۔ اس دن کے بعد سے مغل سلطنت عملی طور پر تو ختم ہی ہو گئی تھی۔ وہ رعب، وہ دبدبہ، سب خاک میں مل گیا۔ بالکل، اس کے بعد آنے والے مغل بادشاہ صرف نام کے حکمران تھے۔ کت پتلیاں جو کبھی مراٹھوں کے ہاتھ میں کھیلتی تھیں تو کبھی انگریزوں کے اشاروں پر ناچتی تھیں۔ یہ وہ مرحلہ تھا جہاں سلطنت سمٹتے سمٹتے صرف دہلی اور پھر دہلی سے سمٹ کر صرف لال قلعے کی 4 دیواری تک محدود ہو گئی۔ جو شہنشاہ کبھی پورے ہندوستان پر حکومت کرتے تھے، اب ان کی حکومت کی حد قلعے کے دروازے پر ختم ہو جاتی تھی۔ اور اسی 4 دیواری کے اندر ہم اس کہانی کے آخری اور سب سے دردناک باب میں داخل ہوتے ہیں۔ 1857 کا سال۔ ہاں، لال قلعے کے اندر 82 سالہ بہادر شاہ ظفر تخت پر بیٹھے تھے۔ وہ بادشاہ تو تھے لیکن ان کا خرچہ انگریزوں کے دیے ہوئے وظیفے سے چلتا تھا۔ ان کی زندگی کا زیادہ تر وقت شاعری کرنے، شطرنج کھیلنے اور مشاعروں میں گزرتا تھا۔ مطلب فجر کے وقت لال قلعے میں لوگ خواب غفلت میں سو رہے ہوتے تھے اور ٹھیک اسی وقت قلعے کی فصیل کے باہر ایسٹ انڈیا کمپنی کی جدید فوج اپنی مشقیں کر رہی ہوتی تھی۔ یہ ایک تہذیب کے خاتمے کا الارم تھا جسے کوئی سننے کو تیار نہیں تھا۔ اور پھر وہ الارم
1857 کی جنگ آزادی کی صورت میں بج اٹھا۔ ہاں، جسے باغیوں نے مطلب ہندوستانی فوجیوں نے کارتوسوں پر لدی گائے اور سور کی چربی کے مسئلے پر شروع کیا۔ وہ سیدھے دہلی آئے اور انہوں نے بضد ہو کر بہادر شاہ ظفر کو اپنا رہنما چن لیا۔ یہ ایک انتہائی جذباتی لیکن عملی طور پر ایک تباہ کن فیصلہ تھا۔ ظفر ایک بوڑھا، کمزور اور وسائل سے محروم شخص تھا۔ اس کے پاس اس بغاوت کو سنبھالنے کے لیے نہ تو کوئی باقاعدہ فوج تھی اور نہ خزانہ۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ لال قلعے کے اندر ہی غدار موجود تھے، جیسے حکیم احسن اللہ، جو دراصل انگریزوں کے مخبر تھے اور محل کی ہر خفیہ معلومات براہ راست برطانوی خیموں تک پہنچا رہے تھے۔ جب اپنوں کی غداری اور دشمن کی جدید ٹیکنالوجی ملتی ہے بھائی، تو شکست یقینی ہوتی ہے۔ دلی پر انگریزوں کا دوبارہ قبضہ ہو گیا۔ اور اس شکست کا جو انجام ہوا نا، وہ اس قدر بھیانک اور دل خراش ہے کہ اسے بیان کرتے ہوئے آج بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بالکل، بہادر شاہ ظفر اپنی جان بچانے کے لیے چھپتے چھپاتے اسی ہمایوں کے مقبرے میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے، جہاں سے صدیوں پہلے اس سلطنت کی بنیادیں سنبھلنی شروع ہوئی تھیں۔ کیسی عجیب تاریخ ہے یہ۔ وہاں سے ایک برطانوی افسر میجر ہڈسن نے انہیں گرفتار کیا۔ بادشاہ کو ایک اندھیری کوٹری میں قید کر کے بھوکا پیاسا رکھا گیا۔ اور پھر ہڈسن نے بربریت کی وہ تاریخ رقم کی جو شاید چنگیز خان کو بھی مات دے جائیں۔ ہڈسن نے بہادر شاہ ظفر کے 2 جوان بیٹوں اور ان کے پوتے کو خونی دروازے پر ننگا کر کے گولی مار دی۔ لیکن ہڈسن کی بربریت یہیں ختم نہیں ہوئی۔ اگلے دن جب بہادر شاہ ظفر کو کوٹری میں شدید بھوک لگ رہی تھی تو انگریزوں کی طرف سے اس بوڑھے باپ کے سامنے ایک چاندی کا تھال پیش کیا گیا، جس پر کپڑا ڈھکا ہوا تھا۔ ہاں، ظفر نے کانپتے ہاتھوں سے یہ سوچ کر کپڑا اٹھایا کہ شاید کوئی کھانا ہے، لیکن اس تھال میں اس کے اپنے جوان بیٹوں اور پوتے کے خون آلود کٹے ہوئے سر سجے ہوئے تھے۔ اوف! انگریزوں نے ظفر کی نسل کا خاتمہ اس کے اپنے سامنے ایک پلیٹ میں رکھ کر پیش کر دیا تھا۔ وہ مغل جن کی ہیبت سے کبھی پہاڑ کانپتے تھے، جن کی دولت پر دنیا رشک کرتی تھی، آج ان کا آخری وارث اپنے ہی بچوں کے کٹے ہوئے سروں کو دیکھنے پر مجبور تھا۔ یہ صرف ایک خاندان کی تباہی نہیں تھی، یہ ایک مکمل تہذیب کا جنازہ تھا۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ یہ اس بات کا اعلان تھا کہ طاقت اور تکبر کا انجام کتنا عبرتناک ہو سکتا ہے۔ بہادر شاہ ظفر کو اس کے بعد ملک بدر کر کے رنگون بھیج دیا گیا، ایک ایسا شخص جو مخملی بستروں کا عادی تھا۔ اس نے اپنی زندگی کے آخری دن ایک اندھیری اور گندی کوٹری میں انتہائی تنہائی کی حالت میں گزارے۔ رنگون کی اس قید تنہائی میں اس بوڑھے بادشاہ کے دل سے جو خون ٹپکا، وہ اس کی شاعری کی صورت میں آج بھی زندہ ہے۔ اسی کوٹری میں ظفر نے وہ مشہور شعر لکھا جس نے دنیا کو رلا دیا۔ کتنا ہے بد نصیب ظفر، دفن کے لیے 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں۔ ایک ایسی سلطنت جس کی شروعات بابر کی تلوار اور ہمایوں کی ٹھوکروں سے ہوئی تھی، جس نے تاج محل جیسے عجائبات کھڑے کیے، اس کا انجام ایک بوڑھے بادشاہ کے بے بس آنسوؤں پر ہوا۔ اور یہی تاریخ کا وہ تلخ ترین سبق ہے جو ہمیں آج بھی جھنجھوڑتا ہے۔ دیکھیں، جب حکمران محض عیاشیوں، ذاتی مفادات اور محلاتی سازشوں میں گم ہو جاتے ہیں تو اس کی قیمت وہ تنہا ادا نہیں کرتے۔ صحیح۔ ان کی نااہلی پوری قوم کو سیاسی اور ذہنی غلامی کی زنجیروں میں جکڑ دیتی ہے۔ ہمایوں کی دربدری، اکبر کی بنیادیں، شاہجہاں کی شاخرچیاں، اورنگزیب کی نفسیاتی کشمکش، رنگیلا کے تماشے اور پھر ظفر کی وہ آخری نامآلود کوٹری، ہم نے اس پورے سفر کی تہوں کو کھولا۔ واقعی یہ ایک بہت ہی گہرا اور جذباتی سفر تھا۔ لیکن ان سب چیزوں پر غور کرنے کے بعد ایک بالکل مختلف اور قدرے پریشان کن سوچ میرے ذہن میں ابھر رہی ہے۔ وہ کیا؟ ذرا سوچئے، ہم مغلیہ سلطنت کی جس بے پناہ دولت، سونے کے انباروں اور ہیروں سے جڑے تخت طاؤس کو ان کی سب سے بڑی طاقت اور شان و شوکت سمجھتے ہیں، کیا حقیقت میں وہی دولت وہ مقناطیس ثابت ہوئی جس نے 7 سمندر پار سے ایسٹ انڈیا کمپنی اور دیگر حملہ وروں کو اپنی طرف کھینچا؟ یہ تو واقعی سوچنے کی بات ہے۔ دولت اور طاقت اگر وہ مضبوط اخلاقی کردار اور ٹھوس اداروں کے بغیر اکٹھی کر لی جائے تو وہ خود اپنے ہی زوال اور تباہی کا سب سے بڑا دعوت نامہ بن جاتی ہے۔ ذرا سوچئے گا۔